السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الاذان چل رہا ہے، اس کی چند احادیث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں، چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عیدین من غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامۃ، رواہ مسلم ونحوہ فی المتفق علیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عیدین، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزے ختم کرنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پڑھی جاتی ہے۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی، من غیر مرۃ ولا مرتین، من غیر مرۃ ایک مرتبہ نہیں، ولا مرتین 2 مرتبہ نہیں، یعنی 2 مرتبہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ نہیں پڑھی، کئی مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی۔ بغیر اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، یعنی عیدین کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت نہیں کہلوائی۔ اس وقت اذان اور اقامت نہیں کہی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز پڑھی، جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے عیدین کی، اس طرح سے آئی بات میں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان اور اقامت عیدین کی نماز میں نہیں ہوگی۔ اور عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت کیوں نہیں ہوگی، اس کی حکمت کیا ہے؟ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت نہیں بیان فرمائی، اس کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ عیدین کا جو وقت ہے وہ محدد، اور معلوم ہے لوگوں کو کہ عید کی نماز اس وقت میں ادا کی جائے گی، جبکہ جو دوسری نمازیں ہیں ان کا وقت معلوم تو ہے، وسیع ہے۔ مان لیجئے فجر کا وقت ہے، وہ تقریباً 1 سے 1.25 گھنٹے تک کا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے ظہر کا وقت ہے، وہ بھی اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے ہی عصر اور مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے۔ تو اذان کبھی وقت پر وقت ہوتے ہی دے دی جاتی ہے، کبھی تھوڑا 2-4-5-10 منٹ لیٹ بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں اذان کی ضرورت ہے، کیونکہ اذان نام ہے اعلام کا، خبر دینے کا، لوگوں کو بتلانے کا کہ وقت شروع ہو چکا ہے نماز کی ادائیگی کا۔ اور اقامت جماعت کے قائم اور کھڑی ہونے کی اطلاع ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ عیدین میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عیدین میں لوگ پہلے ہی سے تیار ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے اور وہ پہلے ہی سے وہاں تیار ہوتے ہیں، تو وہاں خبر دینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں اذان اور اقامت نہیں کی، اور پھر وہاں ویسے ہی لوگ تکبیرات اور تحلیلات اور اسی طرح سے تسبیحات بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ پکارتے ہوئے گلیوں میں کوچوں میں ہر جگہ سے تیز تیز آواز میں پکارتے ہوئے جا رہے ہیں، لہذا وہاں اذان کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو خبر دی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اذان اور اقامت کی عیدین میں ضرورت چونکہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اذان اور اقامت کے بغیر عیدین کی نماز قائم فرمائی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، اور اسی کے معنی میں نحو کا مطلب یعنی الفاظ اگرچہ الگ ہوں گے لیکن معنی اور مفہوم یہی ہے کہ وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، اور اسی کے معنی میں متفق علیہ حدیث میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے علاوہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آئی بات میں، یعنی یہ روایت جو ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مسلم نے روایت کی، جبکہ عبداللہ ابن عباس اور ان کے علاوہ دوسرے اصحاب رسول سے بخاری اور مسلم میں اسی معنی اور مفہوم کی احادیث بھی موجود ہیں آئی بات میں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز بغیر اقامت اور اذان کے پڑھی۔ تو یہ ایک طرح سے اجماعی ایک طرح سے مسئلہ ہے کہ اذان اور اقامت عیدین کی نماز میں نہیں ہوگی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یاد رہے جب اذان اور اقامت نہیں ہے تو اس طرح کے کوئی بھی الفاظ کہنا کہ لوگوں نماز کے لیے آ گئے یا اس طرح کی کوئی چیز کہنا یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ بھی ثابت نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عیدین میں اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بھی نہیں پکارتے تھے، یا صلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہتے ہوں یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ کہتے ہوں، تو ایسے الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہیں۔ عیدین میں جو طریقہ ہے تکبیرات، تحلیلات اور اسی طرح سے تسبیحات بلند کرتے ہوئے لوگ اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف نکل کھڑے ہوں، بس یہی کافی ہے، اور اس کے علاوہ نماز کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ نماز جو ہے کھڑی ہو رہی ہے، اتنی دیر میں ہو رہی ہے کہ اتنی دیر میں ہو رہی ہے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں ایک طرح سے ماحول بنا ہوا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاۃ ثم اذن بلال فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، رواہ مسلم وَلَهُ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وَلَهُ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد ابو داود لكل صلاة وفي روایت له وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فی الحدیث الطویل، ایک لمبی حدیث میں، اور یہ لمبی حدیث اصل میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے، اور اس سے واپسی کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جو یہاں صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں آئی بس میں۔ تو یہ خیبر سے متعلق اور اس کے واپسی کے جو واقعات ہوئے خیبر میں، یا اس سے واپسی میں جو واقعات ہوئے، اس کے تذکرے میں یہ حدیث ہے۔ مؤلف نے یہاں جو اذان یا اقامت سے متعلق بات ہے
اس کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں فی الحدیث طویل، لمبی حدیث میں، فی نومہم عن الصلاۃ، ان کے نماز سے سو جانے کے سلسلے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان پر نیند غالب آ گئی۔ فجر کے وقت کی بات ہے، تو اس نیند سے سو جانے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ثم اذن بلال، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی تم جگتے رہنا بلال، اور وقت ہو نماز کا تو جگا دینا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ بھی سو کے رہ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جاگے، اور اس وقت جاگے جب سورج نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد فوراً اس جگہ سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور دوسری جگہ جا کے آپ نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور پھر نماز۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم اذن بلال، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جس طرح سے ہر روز کیا کرتے تھے، یعنی ویسے ہی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جیسا کہ ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں اقامت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اقامت بھی کہی گئی، اقامت کا ذکر اگرچہ نہیں ہے لیکن اقامت بھی کہی جائے گی، اور یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا ہے۔ اقامت کا ذکر اگرچہ نہیں ہے لیکن اقامت بھی کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ بات، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی کی نماز فوت ہو گئی ہے نیند کی وجہ سے، اور پھر وہ بعد میں بیدار ہوتا ہے تو اذان کہے گا اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ اگر جماعت ہونا ہے تو اقامت بھی کہی جائے گی، آئی بس میں، اگر کوئی آدمی بیدار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اس جگہ کے لیے ہے جو صحرا وغیرہ ہے، یہ جنگل ہے، جنگلی علاقہ ہے جہاں اذان نہیں ہوئی ہے، جس جگہ اذان نہیں ہوئی ہے اس جگہ کا یہ معاملہ ہے، اور جہاں اذان ہو چکی ہے پہلے سے، مان لیجیے شہر ہے، گاؤں ہے یا دیہات ہے جہاں اذان ہوگی، اب آدمی بیدار ہو رہا ہے اپنے گھر میں، تو اب ایسی صورت میں فرض کفایہ جو اذان ہے وہ ادا ہو چکا ہے، لہذا اذان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اذان یہ کہے گا بھی تو آہستہ کہی جائے گی، آہستہ سے اذان کہی جائے گی تاکہ اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تشویش نہ ہو۔ ہاں، تو یہ اس جگہ کے تعلق سے بات ہے جہاں اذان نہیں ہوئی ہے، اور جس جگہ اذان ہو چکی ہے وہاں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو ایسی صورت میں آہستہ آواز سے اذان کہی جائے گی تاکہ لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تشویش نہ پیدا ہو، کیونکہ اگر زور سے جس طرح سے اذان دی جاتی ہے اس طرح سے اذان ہوگی تو لوگ وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کس ٹائم کی اذان ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ایک فتنے کا خوف ہے، ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے تشویش سے بچنے کے لیے، کیونکہ فرض کفایہ ہے اذان، ہر ایک کے لیے اذان کہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، اور چونکہ پہلے اذان ہو چکی ہے لہذا اسی اذان پر اکتفا کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مؤلف کہتے ہیں رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو ہے جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان سے متعلق بات ہوئی۔ اسی طرح سے ان نمازوں کا بھی یہی حکم ہوگا جو بھول گئے ہیں، کوئی آدمی بھول گیا ہے، مان لیجیے پڑھنے سے یاد نہیں رہا اسے، اگر بھول گیا ہے، غفلت کا شکار ہو گیا ہے،
تو اس کے لیے بھی اسی طرح سے اذان ہوگی، آئی بات میں، اور اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند اور نسیان دونوں کو احادیث میں ایک جگہ جمع کیا ہے، ان کا ایک حکم بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مؤلف کہتے ہیں وَلَهُ عن جابر، اور اسی میں یعنی مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا المزدلفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، اور یہ جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تھے، اور یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے جس کا ذکر آگے کتاب الحج میں آئے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہاں مؤلف نے جو اذان اور اقامت سے متعلق بات ہے اس کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور وہ لمبی حدیث آگے حجۃ الوداع میں انشاءاللہ العزیز آتی ہے۔ تو کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی المزدلفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، اور مزدلفہ جو ہے یہ عرفہ اور منی کے درمیان میں ایک جگہ، ایک جگہ کا نام ہے مزدلفہ، اور یہاں حاجی لوگ جو ہے 10ویں رات کی جو ابتدا ہے وہاں آیا کرتے ہیں اور وہاں گزارتے ہیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہے، عرفہ میں جو وقوف ہوتا ہے اس کے بعد مزدلفہ، عرفہ میں وقوف کرتے ہیں حاجی، اور عرفہ کے وقوف کے بعد یہاں مزدلفہ تشریف لاتے ہیں حاجی لوگ اور وہاں قیام کرتے ہیں۔ تو یہ منی اور عرفہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، فصلی بہا المغرب والعشاء، تو آپ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، بہا اے بالمزدلفتی، یعنی مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ باب مانفی ظرفیت کے لیے یہاں آئی بات میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ، ایک اذان سے، وَإِقَامَتَيْنِ، اور 2 اقامتوں سے، یعنی ایک اذان کہی گئی اور پھر مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز کے بعد اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی گئی، اور پھر عشاء کی نماز اقامت کے ساتھ ادا کی گئی۔ تو اس طرح سے ایک اذان ہوئی اور 2 اقامتیں ہوئی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مزدلفہ میں جو جمع بین الصلاتین کیا جائے گا اس میں اذان ایک ہی ہوگی، اور نماز چونکہ 2 وقت کی ہے، یعنی مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ پڑھنا ہے وہاں حجاج کرام کو، حاجیوں کو، لہذا 2 اقامتوں سے وہاں نماز ادا کی جائے گی، آئی بات میں۔ اور اسی طرح سے جہاں بھی جس جگہ بھی جمع بین الصلاتین کا معاملہ ہوگا وہ اسی طرح سے کیا جائے گا، یعنی ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ جو پہلی نماز ہے، مان لیجیے مغرب ہے اور عشاء کے درمیان میں جمع ہے، تو پہلے مغرب کی اقامت کہہ کے مغرب کی نماز، پھر عشاء کی اقامت کہہ کے عشاء کی نماز، ایسے ہی ظہر اور عصر میں ہوگا۔ تو یہ جو ہے کہیں بھی جمع بین الصلاتین کا معاملہ ہوگا وہاں اسی طرح سے نماز ادا کی جائے گی، نماز قائم کی جائے گی، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُ عَنْ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور مسلم ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یعنی مسلم میں یہ روایت بھی موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا ہے، کہتے ہیں جمعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا مغرب اور عشاء کے درمیان بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک اقامت کے ساتھ۔ اوپر بِإِقَامَتَيْن کے الفاظ ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں،
جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بے اقامت واحدہ کے الفاظ یعنی ایک اقامت۔ تو یہاں اصل میں ابو داؤد کی روایت کہتے ہیں وزادہ ابو داؤد، اور ابو داؤد کی روایت میں لکل صلاۃ یعنی ہر نماز کے لیے ایک اقامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا، یعنی ہر نماز کے لیے ایک اقامت، یعنی ایک اقامت جو ہے یہ دو کے لیے نہیں تھی۔ ابو داؤد کی روایت میں اس کی وضاحت تو الاحادیث تفسر بعضها بعض، یعنی احادیث جو ہیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی۔ تو مسلم کی روایت میں بے اقامت واحدہ، جبکہ ابو داؤد کی روایت میں لکل صلاۃ یعنی ہر نماز کے لیے ایک اقامت، تو مغرب کے لیے الگ اور عشاء کے لیے الگ۔ تو اس طرح سے یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے خلاف نہیں۔ ہاں تو یہی اصل میں معاملہ ہے کہ اقامتیں دو ہوں گی، دو نمازیں ہیں تو اقامت بھی دو ہوں گی، البتہ اذان ایک ہی ہوگی۔ وفی روایت لہو، اور اسی طرح سے اسی کی روایت میں، وفی روایت لہو، اور اسی کی روایت میں یعنی ابو داؤد کی روایت میں ولم یناد فی واحدۃ منہما، کہ اور ندا نہیں دی ان میں سے کسی ایک میں، ندا نہیں دی یعنی اذان نہیں دی۔ تو یہ ایک طرح سے اس بظاہر اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے، اس سے یہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں اذان نہیں کہی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، جبکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اذان کہی، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرمائے۔ تو دونوں احادیث کے درمیان میں جمع اور تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو علماء نے اس کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس میں جمع اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جو مثبت ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، یعنی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اذان ہوئی اس کو مقدم کیا جائے گا، اور جس میں نفی ہے اس کو مؤخر کیا جائے گا، یعنی اس کو جو ہے مرجوح قرار دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو اس میں جو ہے فَإِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي، یہ اصول ہے، یہ اصول اور ضابطہ ہے علماء کا کہ جس میں اثبات ہے اس کو مقدم کیا جائے گا نافی پر، جو منع کرنے والی ہے اس پر۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اس بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اذان ہوئی، گویا کہ وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اذان ہوئی، اذان دی گئی، یہ بات گویا کہ بتلا رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اذان ہوئی۔ اور جو منع کر رہے ہیں ان کے تعلق سے یہ گنجائش موجود ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اذان نہ سنی ہو، قضاء حاجت وغیرہ یا کوئی اور کسی کام کی وجہ سے وہ کہیں چلے گئے ہوں اور اسی درمیان میں اذان کہہ دی گئی ہو، انہیں معلوم نہ ہو سکا ہو۔ تو نافی کو کسی وجہ سے بھی معلوم نہ ہوا ہو یہ ممکن ہے، جبکہ جو اس بات کرنے والا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اذان ہوئی، وہ اذان ہوئی تبھی تو اذان کے بارے میں بتلائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ اذان نہیں کہی گئی، ممکن ہے ان کے اذان ہوئی لیکن ان کے علم میں وہ بات نہیں رہی، اور اس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ اذان نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جمع بین الصلاتین کا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں ایک اذان کہی جائے گی، دو نمازیں جمع ہیں تو دو نمازوں کی الگ الگ اقامت ہوگی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ چند احادیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔